بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی ہے جو دنیا کے اندر ایسی حیران کن باتیں آپ کے سامنے کرتا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے اور اپنی اس بات پر پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے، لیکن دلی طور پر وہ جھگڑالو آدمی ہے۔ جب اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ کھیتیاں اور جانیں اور دنیا کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے، گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اور یہ فسادی لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی نہیں کرتے۔ اب اس میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، واو زبر وا مانے اور اذا مانے جب جس وقت، قیلا کا معنی کہا جائے، کہا جاتا ہے، لہو لام زبر لا مانے کے لیے، ہو مانے اس کے لیے یعنی اس کو، جب کہا جائے اس کو، کیا کہا جائے؟ اتقی یہ تقوی سے ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، تو یہاں پہ ڈرنے کا معنی کریں۔ اتقی تو ڈر، اللہ تعالیٰ سے، ایسے نظام گڑبڑ نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، کسی کا ناحق قتل نہ کرو، گندے قانون جاری نہ کرو، اخلاق بگڑنے والی باتیں اور ترتیبیں نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ جب یہ بات اس سے کی جاتی ہے، اخذتہ العزۃ بالإثم، اخذت مانے لے لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے۔ العزت، عزت کا معنی غرور، تکبر۔ بالإثم بازر بھی مانے ساتھ، الاسم مانے گناہ، گناہ کے ساتھ۔ اس کو عزت، اس کو غرور جو ہے گناہ پر پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے گناہ کی صورت میں اپنے غرور پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پکڑ لیتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنے گناہ پر تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے۔ کیسے اتراتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہی ہمارا قانون ہے، فخریہ انداز میں کہتا ہے، ہم اپنے اس قانون کے خلاف نہیں چل سکتے، ہماری اکثریت یہی ہے، دنیا میں سب ایسا چل رہا ہے، ہمیں اس سے کیوں روکتے ہو؟ سارے لوگوں کی یہی ترتیب ہے۔ تو وہ تکبرانہ انداز میں گناہ سے بچنے کی بجائے آگے تکبرانہ جواب دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، فا زبر فا مانے پس، حسب مانے کافی ہے، ہو مانے اس کو کافی ہے، جہنم دوزخ، آگ کا عذاب۔ جب ایسے لوگ کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کا حال پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، واو زبر وا مانے اور لام زبر لا مانے البتہ۔ بئسا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے برا ہونا، برا ہے، گندا ہے، برا ہے۔ المہاد یہ مہد سے ہے، مہد کا معنی پنگوڑا، ٹھکانہ، مہاد ٹھکانہ۔ تو وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے ان کا ٹھکانہ، برا ہے ٹھکانہ، ان کا نہیں یہاں پہ ترجمہ۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ بریکٹ میں آئے گا، وہ جہنم جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس قسم کے جو اعتقاد رکھتے ہیں، اس قسم کی جو سوچیں رکھتے ہیں، اس قسم کا جو عقیدہ رکھتے ہیں اور اس قسم کے عملی منافقت رکھتے ہیں، تو ایسے منافقوں کا علاج پھر جہنم کا گڑھا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اچھی بات کو قبول نہیں کرتے اور دوسرا الٹا اپنے برے کاموں پر غرور اور تکبر کرتے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، دل میں شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ کافروں کی جو ہے ترتیب اپناتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں،
اور مسلمانوں کی سلطنت کے تختے الٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کا ٹھکانہ پھر وہی بری جگہ یعنی جہنم ہے۔ یہاں تک پڑھ لیا۔ اب آگے ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ نیک لوگ جو ہیں دنیا میں اگرچہ وقتی طور پر پریشان ہوتے ہیں اور وقتی طور پر ان کو تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی جان، اپنی نوکری، اپنی ترتیب قربان کرتے ہیں تاکہ قرآن سے، اسلام سے جڑ کر رہیں۔ تو ان کے تذکرے کو یہاں پہ بیان کیا، مخلص لوگوں کا حال بیان کیا۔ مخلص ہونا چاہیے انسان کو، اگر مخلص نہ ہو تو مخلصوں والا طریقہ اپنائے، ان کی شکل و صورت اپنائے، کیونکہ جو جس کی شکل اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ پہلے تو دل سے مکمل طور پہ مخلص ہو، نہ ہو سکے تو کم از کم مخلص لوگوں کی طرح کچھ کرتا چلا جائے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، واو زبر وا منے اور، من منے سے، الناس منے لوگوں، اور لوگوں میں سے بریکٹ میں آئے گا بعض لوگ ایسے ہیں، من جو، من منے جو، جس، جو یا جس ہوتا ہے یہاں پہ جو بولیں گے۔ یشری، یشری کا معنی ہوتا ہے بیچنا، شرا سے ہے، شرا کا معنی خریدنا بیچنا، تو یہاں پہ بیچنا ترجمہ کریں گے، یشری بیچتا ہے۔ نفس منے نفس کو، جان کو، ہو منے اس کے، یہاں پہ ترجمہ ہوگا اپنے، اپنی جان کو، اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ اپنے آپ کو کا مطلب اپنا مال، اپنی جان، جو تکلیف پریشانی جو کچھ آتا ہے وہ سب کچھ۔ تو میں یشری جو بیچتا ہے اپنی جان کو، ابتغاء، ابتغاء مانے تلاش کرتے ہوئے، ابتغاء کا معنی تلاش کرتے ہوئے، مرضات مانے رضامندی، مرضات مانے رضامندی، اللہ ہی اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اور جان کے اندر اس کی اپنی جان بھی ہے اور اس کا اپنا مال و دولت بھی ہے، اپنی جابز بھی ہوتی ہیں، اپنا بہت کچھ دنیا میں جو ہے سکون راحت، اگر کہیں دین کے لیے قربان کرنا پڑے تو وہ قربان کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں مشرکین نے ان کو راستے میں روک لیا تھا، انہوں نے اپنے تیر کمان وغیرہ تلوار سب کچھ سامنے کر کے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہو میں بڑا تیر انداز بھی ہوں، تلوار بھی اچھی طرح چلانا جانتا ہوں اور ڈٹ کر تمہارا مقابلہ کروں گا، تو بہتر یہ ہے کہ تم میرا راستہ نہ روکو، مجھ سے مقابلہ نہ کرو، میں بڑا بہادر آدمی ہوں، لیکن ایک بات کرتا ہوں، میرا مال فلاں جگہ پہ پڑا ہے، وہ جا کے لے لو اور مجھ سے لڑائی نہ کرو، میرا راستہ نہ روکو، میں پیارے پیغمبر کے پاس جا رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، مجھے مت روکو۔ تو لوگوں مشرکین نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا مال لیتے ہیں، تمہیں جانے دیتے ہیں۔ تو اس وقت وہ جب مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تو نے بڑی نفع مند فائدہ والی تجارت کی ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ مال کی پرواہ کرتے تھے، نہ جان کی پرواہ کرتے تھے، نہ جابز وغیرہ کی پرواہ کرتے تھے، اللہ کی رضا ان کو چاہیے ہوتی تھی، یہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارے پیارے پیغمبر، یہ سب چیزیں بچ جائیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتے تھے۔ اسلام جب شروع ہوا تھا اس کے واقعات کچھ آپ نے سنے بھی ہیں اور کچھ آگے پڑھیں گے بھی صحیح، کہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے۔
ایک حضرت سمیہ تھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کو شہید کیا گیا تھا اور بڑے برے انداز میں شہید کیا گیا تھا۔ ظالم ابو جہل نے ان کو جو ہے اونٹوں سے باندھ کر شہید کیا تھا، بڑی بے رحمی سے شہید کیا تھا۔ وہ شہید ہو گئی تھی لیکن اپنا ایمان، اپنا اسلام نہیں چھوڑا تھا۔ خود حضرت عمار کے والد جو ہیں ان کے اوپر بھی ظلم و تشدد کیے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے لیکن ایمان اسلام نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ ان کے اوپر بھی بڑا ظلم و تشدد کیا گیا لیکن سب کچھ سہتے رہے، احد احد پکارتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ بت خدا نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی جان اور مال کی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، ایمان ہمارا بچ جائے۔ تو اللہ نے اسی آیت میں ان کے بارے میں بولا ہے، دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مَن یشری نَفْسَهُ، جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو، اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کو۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، دنیا میں تکلیف تو ہوتی ہی ہے انسان کو، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر کوئی دین کے لیے تکلیف برداشت کر جاتا ہے تو اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واو زبر وا مانے اور اللہ مانے اللہ تعالی، رؤوف، رؤوف کا معنی مہربان، رؤوف کا معنی شفقت کرنے والا، بالعباد بازر بھی مانے ساتھ، العباد مانے بندے، بندے اپنے بندوں، یہ بندوں کے ساتھ۔ واللہ، اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا ہے، بالعباد بندوں کے ساتھ۔ یعنی جو لوگ اپنا مال اور جان اللہ کی رضا کی تلاش میں صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، جان اور مال کو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو بے یار اور مددگار نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی خاص مہربانی ہے، ان کے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے، پھر وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کا نتیجہ پھر بہت اچھا نکلتا ہے، اور یہ لوگ قیامت کے دن بڑے اونچے مقام پر ہوں گے اور اللہ ان کے ساتھ خاص مہربانی فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حضرت صہیب اور باقی صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ بھئی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، اپنے قرآن کی عزت کی خاطر، اپنے نبی کی عزت و ناموس کی خاطر انسان جان مال کی پرواہ نہ کیا کرے، بلکہ آخرت کے اندر رب کو راضی کرنے کے لیے، وہاں پہ جو ہے کامیاب انسان کی شکل میں پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ اگر کہیں موقع ملے قربانی کا تو قربان کر دیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، آزمائش سے ہمیں بچائیں، اگر موقع آ جائے تو پھر کامیابی کی، ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔